آپ نے کہا کہ ہمیں بانی پاکستان نے جو دیا ہم نے اس پہ عمل کیا. ہم آج ایک عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکے جس منزل کا راستہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے دکھایا تھا. انہوں نے ہمیں راستے پہ ڈال دیا تھا, ہمیں ایک ملک دے دیا, لیکن ہم ایک قوم نہ بن سکے. ہمیں راستہ دکھا دیا لیکن ہم ایک قوم بالکل نہ بن سکے. ہم نے کیا فراموش کیا؟ ہم نے ہر وہ چیز فراموش کی جو قائد اعظم محمد علی جناح کا درس تھا, وہ ہم نے فراموش کر دی. ہم نے کیا اپنایا؟ ہم نے اس ملک کو لوٹنا کس طرح ہے, ہم نے اس ملک کے اندر توڑ پھوڑ کس طرح کرنی ہے, ہم نے اس ملک کے 2 حصے کس طرح کرنے ہیں, ہم نے کر کے دکھا دیا. ہم نے اپنے جسم کے ایک حصے کو علیحدہ کر دیا اور وہ آج ہم سے طاقتور ہے. ہم نے اس طرح اسے علیحدہ کیا کہ یہ بیکار ہے, اسے علیحدہ کر دو, اور وہ بیکار ہم سے زیادہ کاردار ہے, ہم سے زیادہ کارآمد ہے. اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ مجھے ایک حکمران کا نام بتا دینا جس نے اقتدار کے مسند پہ بیٹھ کر قائد اعظم نے جو خواب دیکھے تھے, حضرت علامہ اقبال نے جو خواب دیکھے تھے, ان میں سے کسی ایک کی تکمیل کے لیے کوشش. جس نے کوشش کی اسے ہم نے رہنے نہیں دیا. جس نے کوشش کی ہم نے اسے کہا کہ نہیں بھائی یہ کہیں پاکستان بنا نہ جائے. اور جس نے پاکستان نہیں بنایا, جس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی, ہم تو وہ قوم ہیں IMF سے قرضہ لے کر بنگلے ڈالتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, اور آپ جیسے میرے جیسے اینکر بیٹھ کر تعریفیں کرتے ہیں کیا کمال جناب آج کر لیا. کیوں؟ کہ ہم نے قرضہ لے لیا. قائد اعظم نے کہا تھا, انہوں نے یہ قوم ایک ملک دیا تھا. یا سر میرے والدین بھی بھارت کے شہر پٹھان کوٹ سے ہجرت کر کے آئے ہیں, اور میرے والدین اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جب مجھے بتاتے تھے کہ ہم لوگ کتنے لے تھے اور کتنے لوگ پہنچے, رات کے اندھیرے میں سفر کرتے تھے, دن کے اجالے میں چھپ جاتے تھے, کون سا پانی پیتے تھے, کس طرح رہے, کتنے لوگ ہمارے ساتھ چلنے والے رہ گئے, کتنے منزل پر پہنچ کے کتنوں کی گردنیں کٹ گئی, کتنوں کو نیزوں کے نوک پہ چلا گیا, کس کی جگہ پر کس کی عصمت دری ہوئی, ساری چیزیں بتاتے ہیں. لیکن ہمیں وہ پاکستان ملا جو قربانیوں سے تھا, وہ پاکستان ملا جو قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت سے تھا, وہ پاکستان ملا جس پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم صرف ہر تجدید عہد کرتے ہیں 25 دسمبر پہ. قائد اعظم نے ہمیں یہ تو نہیں کہا تھا ہمارا تو ہر دن تجدید عہد کا دن ہونا چاہیے, تجدید وفا کا دن ہونا چاہیے, ہمارا تو ہر دن اس پاکستان کی بہتری کا دن ہونا چاہیے. یہاں پر تو ہر روز جو ہے ہم ایک نئی خبر سنتے ہیں, ہم سیاستدانوں سے وہ چیزیں سنتے ہیں جس کے متعلق آپ تصور بھی نہ کر سکتے ہو. یہاں پر تو ہم یہاں پر پاکستان کے سیاستدان پاکستان کو جگیر سمجھتے ہیں, ملک نہیں سمجھتے. اسے ایک سونے کی ایسی چڑیا سمجھتے ہیں, ایک ایسی مرغی سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں جتنا اسے کھا سکتے ہو, اس کے جتنے انڈے لے سکتے ہو لے لو. یہ ہے کون میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہر وہ چیز فراموش کر دی ہے جو ہمیں درس دیا گیا تھا. ایک قوم بننے کا نہیں بن سکے, اس قوم کو, اس پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا نہیں بنا سکے. ہاں ہم نے ایک کام بڑا اچھا کیا, ہم نے اس قوم کے بچے کو مکروز کر دیا. ہم نے ایک کام بہت اچھا کیا, ہم نے اس قوم کے خادمین کی تنہائیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ جس کے انتہا کوئی نہیں. ہم نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ شریف کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کے اندر ہر وہ غلط کام کرنے کو ترجیح دی ہے, ہر اس لوٹ مار کے بازار کو گرم رکھا ہے, ہر اس سازش کو پروان چڑھایا ہے جس کی ہمیں اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. یہ ہے آج اگر آپ نے قائد اعظم پتہ ہمیں کب یاد آتا ہے؟ صرف نوٹ کی تصویر پہ. جب نوٹ لیتے ہیں نا آپ, ہم نے قائد اعظم کی پہچان رکھ دی ہے 5000 کا نوٹ. وہ ہو کہتے ہیں پاکستان میں کوئی کام نہ ہو سکے تو وہ قائد اعظم کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 5000 کے نوٹ کی وجہ سے کہتے ہیں نا. تو ہم وہ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے اس ملک کے لیے وہ کچھ کر دیا کوئی سوچ نہیں سکتا, وہ کیا نہیں, ان سے کروایا گیا. اللہ کی طرف سے ایک خاص تعین کیا جاتا ہے نا کسی شخص کا,
کیا گیا. پھر میں نے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی کتاب میں پڑھا. آپ کو پتا ہے وہ پہلے علماء کرام میں سے تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا اعلان کیا تھا. نہیں تو بہت سے علماء کرام قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق کیا کہتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھی تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. ان کی مجلس تھی تو اس مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے. تو میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی داڑھی اور مونچھ نہیں ہے. تو قریب سے دیکھا تو قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب. تو اگلے دن انہوں نے اٹھ کے اعلان کیا کہ اس شخص کے ہاتھوں کچھ ہونا مقصود ہے. یہ میں نے اسے اس محفل میں دیکھا جس محفل میں جانا بھی تصور ظاہر ہو جاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اور اسی شخص کے ہاتھوں یہ پاکستان بنا. اور ہم نے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے مل کے اپنا ڈالا اس کی بربادی میں، اس کی کرپشن میں، اس کو توڑنے میں، اس کو برباد کرنے میں. تو آج کے دن اسکولوں میں چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی. آج کے دن جو ہے نا، آج کے دن کم از کم خاص جس کا درس ہی کام اور بس کام تھا. تو آج کے دن تو درس ہونا چاہیے تھا نا. آج کے دن ہمیں بچوں کو یہ سکھانا چاہیے تھا. میں آج یہ لاہور شہر سارا گزر کے اسٹوڈیو پہنچا ہوں تو مجھے لاہور پریس کلب سے لے کر یہاں تک نا کسی ایک جگہ پہ میں دیکھتا رہا کہ آج بڑے بڑے بورڈ آویزہ ہونا چاہیے. آج میری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو آج ہی پتہ چل جائے قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشاد فرمودات کیا ہیں. شاید آپ کو کہیں نظر آ گئے ہوں تو مجھے نہیں پتہ، مجھے تو نہیں نظر آئے. کیوں؟ ہم نے صاف ستھرا پنجاب لکھنا ہو تو قبرستان کے اندر بھی ہم تصاویر لگا دیتے ہیں. تو وہ جس نے جو بانی پاکستان ہیں، جن کی سالگرہ تھی، جن کی یوم پیدائش تھی، آج اس پر کتنے ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے جو اپنے ٹی وی پر ایک ٹکر بھیجے یا کوئی چیز کی ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے. وہ پی آر او کو پتہ ہوتا ہے کہ آج جناب 25 تاریخ ہے، یہ کرنا ہے، 9 نومبر کو یہ کرنا ہے، 14 اگست کو یہ کرنا ہے، 23 مارچ کو یہ کرنا ہے. وہ بنایا ہوتا ہے، سب چینج کرنا ہوتا ہے. لیکن جو اصل حقیقت ہے جس کا عہد کرنا تھا، آج کے دن کیا ایک بڑا اعلان نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آج کے دن پاکستان کی، اس پاکستانی قوم کے لیے ایک میسج نہیں جانا چاہیے تھا؟ یہ میسج بنا کچھ، ہمیں قوم نہیں بننے دیا قوم نہیں. لیکن تجدید عہد تو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، کسی بھی دن. آنکھیں کھولے میرا اپنا لکھا ہوا ہے رانا صاحب کے مجھ سے تصویر قائد مخاطب ہوئی. ابن قاسم کی روح اپنے اندر جگا، اپنے بازو کٹا، اپنا تن من لٹا، اور ظالم کا ہر دل سے ڈر مار دے. تو ابابیل بن اور امداد کر، وقت کے ابرہا پہ تو کنکر گرا. عہد کے ان یزیدوں کی بیعت نہ کر، اپنے مقصد پہ اپنا جگر وار دے. تو وہ تو کسی بھی دن بیٹھ کے تجدید عہد کیا جا سکتا ہے. بہت اچھے یاسر صاحب، اللہ آپ کو مزید ذوق دے. آمین. اور اللہ کرے یہ ساری قوم جو ہے آپ کے اسی ایک شعر پہ، آپ کے اسی ایک عہد پر جو ہے نا وہ عمل کر لے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم خوشی مناتے ہیں قرضہ لے کر، ہم خوشی مناتے ہیں سیلاب پہ ڈوبے ہوئے لوگوں کے نام پر پیسہ لے کر، ہم خوشی مناتے ہیں وہ خیمے جو سیلاب زدگان کو دینے ہوتے ہیں بازاروں میں بیچ کر، ہم خوشی مناتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں پھینک کر، ہم خوشی مناتے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے ہر غلط حربہ استعمال کر کے، ہم خوشی مناتے ہیں انصاف کا قتل عام کر کے، ہم خوشی مناتے ہیں یہاں پر عوام کو روتا بلکتا دیکھ کر.